امام زمان علیہ السلام پر خلوص بلند تر صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آباء طاہرین و اولادہ المعصومین فی حاضر ساعت و فی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینن حتی تسکنہ ورزقات و تمتعہ فیہا ویلا. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد. یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم اجل اللہ تعالی. ہیں مرنے سے پہلے یہ بھی کہہ دے تو ہمارا ہے. خالق کونین ولایت امیر المومنین کا حق جو رسول چاہتے تھے اتنا ادا کرنے کی توفیق دے. دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی کے نوکر ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا. ہمارے ورثہ سادات مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں جہاں جہاں دفن ہیں جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے شب لشکر امام میں شامل ہو. ریت امام کو امام کا سامنا کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرما. اس پر آشوب دور میں سادات مومنین کی بچیوں کی عزتوں کی محافظت فرما. امام کی کنیزوں میں شمار فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر. میرا خیال ہے شاید پہلی دفعہ اس بارگاہ میں خطاب کا سرکار کی طرف سے امر بلا میں حاضر ہو گیا. آپ کا شعر جیسا کہ نام سے ظاہر ہے عارف والا. امید ہے عارفوں کو معرفت کے موتی نہ صرف سننے کا بلکہ سنبھال کے غور و فکر کا موقع ملے گا. ویسے بھی آل محمد کے چاہنے والے معرفت سے لبریز ہوتے ہیں. اتنی ضروری تھی معرفت فرمایا جس کو معرفت نہیں وہ جاہلیت کی موت مر گیا. عرفان و معرفت کی موتی انشاءاللہ آپ کی جھولیوں میں بے لوث موتی ہے ڈال کے جاؤں گا. سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہی رہتے ہو سرکار جہاں ڈیوٹی لگاتے ہیں میں پہنچ جاتا ہوں. کسی پہ احسان لگانے نہیں اپنے خون پہ قرض ہے قرض کی ادائیگی کے لیے. کربلا ہم پہ بڑے احسان فرما گئی. کربلا نے نہ صرف انسانیت کو ایک نئی زندگی دی انسانیت کو نہ صرف دوام بخشا بلکہ اگر انسانیت کربلا سن سن کے سن نہ ہو انسانیت کو کربلا معراج عطا کرتی ہے. اتنا کربلا بلند کر دیتی ہے کہ انسان پھر آ کے سوچتا ہے آج پتہ چلا میں دنیا میں بھیجا کیوں گیا تھا. اور اگر کوئی اس پوری کربلا کے نچوڑ پہ نگاہ ڈالے تو ایک ہی جملہ کربلا کہتی ہے. عارف والا کے صاحبان معرفت سنبھالیے گا یہیں سے میں تقریر کا آغاز کروں گا. کربلا کہتی ہے اگر تو نے میرے اندر غور و فکر کی تو میں تجھے ایک لمحے میں حر بنا دوں گی. مہربانی مہربانی. لیکن اس کے لیے ضروری ہے اگر تو چاہتا ہے کہ تو حر بن جائے کوشش کرنا لالچ نہ کرنا کیونکہ میں لالچی کو قبول ہی نہیں کرتی. مہربانی مہربانی. لالچ نہ کرنا لالچی کو میں قبول نہیں کرتی. میرے پاس لالچیوں کی گنجائش نہیں. میں عاشق بناتی ہوں میں عارف بناتی ہوں. جس کو بھی دیکھو گے کوئی عاشق کوئی عارف. یہاں لالچی ایک بھی نہیں حتیٰ کہ کسی کو طلب جنت جتنا بھی لالچ نہیں.
ایک بھی کربلائی ایسا نہیں جس کو طلب جنت کی ذرا بھر بھی طلب ہو، کیونکہ کربلائیوں کو پتہ ہے ہمارے بعد اس گھر کے نوکر نے مٹی کی ڈھیریاں بنا بنا کے دنیا کو بیچ کے بتانا ہے شیعہ وہ نہیں جو اللہ سے نماز میں جنت مانگے، شیعہ وہ نہیں جو اللہ سے روزے کے بعد جنت مانگے، شیعہ وہ نہیں جو عزاداریاں کر کے جنت مانگے، بلکہ شیعہ اسے کہتے ہیں جو جنت بانٹے۔ مہربانی عارف والا، مہربانی سے ذہن بیدار کرنا چاہ رہا تھا۔ حیدری بچوں نے 3-4 سوال کیے، اچھا لگا مجھے۔ میری بھی یہی خواہش ہوتی ہے جب ممبر پہ جایا جائے نوجوان نسل کے امام وقت کے حوالے سے کوئی سوال ہوں تو ان پہ گفتگو کی جائے۔ اچھے ہو، ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، پھر بات کا آغاز کرتے بلکہ آپ کے سوالوں کے جواب دیتا ہوں۔ انہی کا کرم اور ان کی عطا نہ ہو بندہ کسی کام کا نہیں۔ 5ویں لال ولایت کا دور ہے، حجت مہربانی حضور، جس کے بہت شکریہ، جس کے صدقے مہلت ملے وہ ہر جگہ کیسے نہیں ہو سکتا۔ سرکار تشریف فرما ہے، بادشاہ معظم بیٹھے ہیں، مخلوق کے سلسلہ ہدایت کو جاری فرماتے ہوئے ایک شخص آیا، محب ہے شیعہ نہیں۔ میں پہلے ہی بتا دوں بڑا فرق ہے تاریخ میں محب اور شیعہ کے حوالے سے۔ عارف والے والو، اگر جملہ ذہن نشین رہے تو میں پہلے ہی فرق بتاتا جاؤں پھر میں بات آگے کروں۔ رکھو گے ذہن نشین؟ اگر میں نے کتابوں میں نہ پڑھا ہوتا ممبر پہ بات نہ کرتا۔ معصوم سے پوچھا گیا تو مولا یہ بندہ دعویٰ کرتا ہے میں شیعہ ہوں، یہ شیعہ ہے؟ فرمایا نہیں یہ محب ہے۔ سرکار آج ہمیں پتہ چلا محب اور شیعہ اور محب اور شیعہ اور۔ فرمایا ہاں سن، جو ہم سے محبت کرے اسے محب کہتے ہیں، جن سے ہم پیار کرے انہیں شیعہ کہتے ہیں۔ مہربانی عارف والے، مہربانی، بہت شکریہ۔ حیدری ظہور امام زمانہ علیہ السلام اور خلوص بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ بہت شکریہ حضور، جو ہم سے محبت کرے اسے محب کہتے ہیں، جن سے ہم پیار کریں انہیں شیعہ کہتے ہیں۔ اکیلے بیٹھ کے سوچنا سلمان محب تھا یا شیعہ تھا؟ مہربانی، شیعہ تھا بھئی، بہت شکریہ۔ فضہ محب تھی یا شیعہ تھی؟ ہمیں کیا بننا ہے؟ انشاءاللہ شیعی بننا ہے نا۔ پھر سوچ کے دعا کیا کرو، یہ بندے عالم ہمیں آل محمد کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے۔ نہیں ہماری اوقات، کوشش کیا کرو خدا بند عالم علی کے شیعوں کے نقش قدم پہ، سلمان کے نقش قدم پہ، مسم تمار کے نقش قدم پہ، بوزر کمبر مقداد کے نقش چل پڑے بھی بڑی بات ہے۔ محب آیا سرکار کی خدمت اقدس میں۔ تھوڑا سا میں فرق آپ کی خدمت میں ایک اور بھی محب اور شیعہ کا بتاتا جاؤں۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے، محب کچھ کر کے سوال کرتا ہے، شیعہ بے سوال ہے۔ محب کہیں نہ کہیں شکوے کرتا ہے، شیعہ شکر کرتا ہے۔ مہربانی، بڑے آرام سے میں آپ کی خدمت، مہربانی حضور۔ کہیں نہ کہیں شکوے کرتا ہے، مجھے یہ نہیں ملا اسے یہ ملا، میرے پاس گھر نہیں اس کے پاس کوٹھی، میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں اس کے پاس 20 کلے زمین۔ یہ شکوہ ہے، شکر نہیں۔ اس لیے بچوں ہمیشہ شکر میں رہا کرو۔ کسی کے گھر کسی کی چیز کو دیکھ کے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم علی والے ہو، کوئی کہے وہ دیکھو اس کے پاس کیا ہے، مسکراتے چہرے کے ساتھ کہا کرو میرے پاس کچھ نہ ہو علی تو ہے نا۔ محب کہیں نہ کہیں، بہت شکریہ، محب کہیں نہ کہیں شکوے کرتا نظر آتا ہے، شیعہ شکر کرتا نظر آئے گا۔ محب سے پوچھو کہاں گئے تھے، وہ کہے گا میں امام بارگاہ گیا تھا۔ شیعہ کا جواب کچھ اور ہے۔ شیعہ سے پوچھو کہاں گئے تھے، وہ کہے گا مجھے مولا نے بلایا تھا۔ فرق تو ہے نا۔
نہیں بہت شکریہ حضور، بہت خوب جی، آپ کے معیار سماعت کی کیا بات ہے عارف والا۔ میں نے کہا پہلا خطاب ہے، آرام آرام سے پڑھوں تاکہ تھوڑے سے ذہن تیار ہو جائیں، تھوڑے دل مل جائیں، تاکہ میں عرفان کی اور موتی ان کی جوڑیوں میں ڈال جاؤں۔ محب شیعہ بڑا فرق ہے۔ محب ذرا دیکھنا میری طرف، علم عباس اٹھاتا ہے پھر بھول بھی جاتا ہے، کیسے؟ جو ہاتھ علم کو لگاتا ہے غلطی سے کہیں وہاں لگا بیٹھتا ہے جہاں مولا کو پسند نہیں۔ شیعہ علم کو اٹھا کے شکر کرتا ہے، یہ ہاتھ قابل نہیں تھے تو نے بنا دیا۔ بہت شکریہ، مہربانی مہربانی، ہماری مجالس کا مقصد ہے یہی، مزاج تبدیل ہو۔ بہت شکریہ۔ شیعہ علم عباس اٹھا کے کہتے ہیں میں قابل نہیں تھا، آپ نے کرم کر کے بنا دیا۔ پھر وہ کوشش کرتا ہے کہیں ہاتھ ایسی جگہ نہ جائیں، پھر علم اٹھاتے ہوئے شرمندگی کا محب علم اٹھا کے علم کو چوم کے چل پڑتا ہے۔ شیعہ کا مزاج کچھ اور ہے۔ دیکھ رہی ہے دنیا، آزاداری نیٹ ورک سے پیغام جا رہا ہے، اللہ کرے جو جملہ میں اب موالیان حیدر کرار کی جھولیوں میں ڈالنے لگا ہوں یہ زندگی میں بھولے نہ۔ محب علم کو اٹھاتا ہے، چومتا ہے، چل پڑتا ہے۔ شیعہ فکر کرتا ہے مجھ جیسے کے ہاتھ مس ہو گئے، پھر کھڑے ہو کے سوچتا ہے یہ علم مجھے کیا کہتا ہے؟ ایک ہی جواب ملتا ہے، علم کہتا ہے کوشش کر اس گھر کا وفادار بن۔ مہربانی 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 مہربانی، کوشش کر، بہت شکریہ، اس گھر کا وفادار بن۔ پھر کھڑے کھڑے شیعہ سوچتا ہے یار یہ میں نے اپنی چھت پہ لگایا، زمین پہ نہیں لگایا، بلند لگایا، کیوں؟ معاملہ یہ تھا وفادار کی نشانی تھی بلند ہونی چاہیے۔ پھر سوچنے لگ گیا، کیونکہ ادھر ادھر باتیں نہیں سوچتا شیعہ، شیعہ کے پاس فضولیات کا ٹائم ہی نہیں ہے، شیعہ زمین کا ستارہ ہے۔ نہیں عارف والا کو میں سمجھا نہیں پایا۔ نوجوان دوستو یہ آپ کے لیے پیغام ہے، رات کا ٹائم ہے، چھٹے لال ویلے سچوں کے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد۔ اجل فرج آل محمد ضرور پڑھا کرو، یا و اجل فرجہم ضرور پڑھا کرو۔ حکم ہے غیبت میں اس طرح پڑھو۔ معصوم فرماتے ہیں جو اس طرح درود پڑھے گا اللہ اس بندے کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک مہدی کو دیکھ نہ لے۔ مل کے پڑھو سردار کی بارگاہ میں درود، اللہم رات کا ٹائم ہے، جیسے ابھی رات کا ٹائم ہے، ابھی تو ہم بیٹھے ہیں چھت کے نیچے، اگر باہر ہوں گے تو ظاہری بات ہے ہمیں آسمان پہ ستارے نظر آئیں گے۔ اسی طرح سرکار کے سامنے ایک شخص آیا، سرکار بڑے خوبصورت آج آسمان پہ ستارے چمک رہے، فرماتے تو نے ساری زندگی آسمان کے ستارے دیکھے، کبھی زمین کے نہیں دیکھے؟ تھکنا نہ یار عارف والا، کبھی تو نے زمین پہ ستارے نہیں دیکھے؟ سرکار زمین پہ بھی ستارے؟ فرمایا ہاں چمکتے بھی ہیں۔ سرکار ان کی نشانی کیا ہے؟ میں نے کہا نا شیعہ کا مزاج کیا ہے، صرف اسی کی خاطر بات آپ تک اور مضبوطی سے پہنچ جائے۔ سرکار مزاج کیا ہے ان ستاروں کا جو زمین پہ چمکتے ہیں؟ فرمایا وہ جب بیٹھے، وہ جہاں بیٹھے، وہ جتنے بیٹھے، سوائے ہمارے کوئی گفتگو ہی نہیں کرتے۔ مہربانی مہربانی حضور، وہ جب بیٹھے، شیعہ فضولیات نہیں سوچتا، کون کیا کھائے، کون کیا پیے، کون کہاں جائے، یہ شیعہ کا ٹاپک ہی نہیں۔ شیعہ جلنے والے کا نام تو نہیں ہے شیعہ۔ مہربانی مہربانی آنے والا ظرف بڑا ہوتا ہے شیعہ کا۔ شیعہ بالکل کسی کی کسی چیز کو دیکھ کے چلتا ہی نہیں، بلکہ یقین کرو شیعہ دعا دیتا ہے اللہ اسے اور دے۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے میں جلوں؟ ارے بھائی دنیا میں وہی جلتا ہے جس نے آگے بھی جل۔ بھائی مہربانی مہربانی یار، بھائی بہت شکریہ، مہربانی حضور، مہربانی حضور۔
مہربانی یار، جس نے آگے جلنا ہو یہاں جلے، نہ آپ نے آگے جلنا ہے نہ یہاں جلا کرو، کوئی ضرورت ہی نہیں۔ آپ تو مصروف اتنے رہو ان کے کرم کو محسوس کر کر کے، ان جیسوں نے ہم جیسوں کو اپنے قابل بنا لیا۔ اتنی اوقات تو نہیں تھی، پردے والے نے ہم بے پردہ کا پردہ رکھ کر۔ بہت شکریہ، شیعہ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں، وہ تھوڑی سی گفتگو بھی دیکھتے ہیں، اگر موقع ملا تو میں اس ضمن میں بھی گزارش کرتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں وہ جہاں بیٹھے، وہ جب بیٹھے، وہ جتنے بیٹھے سوائے ہمارے گفتگو نہیں کرتے۔ اگر آج کے بعد کوشش کرو ایک دوسرے سے مل کے صرف اس گھر کی گفتگو کرو۔ نہیں دائیں بائیں دیکھ کے آپ نے کہا نہیں، آج کے بعد اگر صرف اس گھر کی گفتگو کرو تو میں ایک تحفہ تمہیں دیتا ہوں اس گھرانے کے کرم کا۔ یہ صرف آپ کا نہیں، یہ ہم سب کا ہے۔ تحفہ کیا ہے؟ اگر صرف اس گھر کی گفتگو رہی، کوئی اور گفتگو نہ رہی، پھر کمال ایک آئے گا۔ کیا؟ ڈاکٹر اقبال نے بتایا، شیعوں کے لیے خدا بندے سے خود پوچھے بتاتے نہیں رہے۔ مہربانی آنے والا بھائی، بہت شکریہ۔ پھر میں یار یہ آ جائے گا، وہ پوچھے گا 10 کی چاہیے۔ یقین کیجئے ہم بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے۔ کیا ضرورت ہے کیوں ڈسکس کریں ہم کسی کو؟ ہم دنیا کو ڈسکس کرنے کے لیے تو دنیا میں آئی نہیں۔ ہاں اچھا، وہ محب اور شیعہ کی بڑی کمال بات تھی جو میں آپ کی جھولیوں میں ڈالنا چاہ رہا تھا، سنبھالیے گا۔ ابھی تمیدی گفتگو ہے، ذرا ذہن تیار کر رہا ہوں، پھر 7ویں لال ولایت کا تذکرہ شروع کرتے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں، شیعہ علم عباس چھت پہ لگاتا ہے، پھر سوچتا ہے یہ میں نے پائپ لیا عارف والا سے، پھر میں نے کپڑے کی دکان سے فریرہ لیا، میں نے سلوایا، پائپ کو دھویا، میں مہربانی انما یرید اللہ پڑھ کے پاک کیا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد پڑھ کے گھر والوں سے علم سلوایا، پھر میں نے چھت پہ لگا دیا۔ شیعہ چونکہ کسی اور کو سوچتا نہیں، یہ چیزیں جب سوچتا ہے تو آگے اسرار کھلتے ہیں۔ تحفہ ہے جس مقصد کی خاطر میرے مولا نے مجھے آپ تک بھیجا ہے، کوشش کرنا میرا پیٹرول حلال ہو جائے جو میں سرکار کا لگا کے آیا ہوں۔ سنبھالنے کی کوشش کرنا یار۔ لو جی، شیعہ سوچتا ہے یہ پائپ تھا عارف والا کا، یہ کپڑا تھا فریرہ عارف والے کا، کھڑے کھڑے سوچ میں پڑ جاتا ہے کتنا بلند ہو گیا عباس سے نسبت پا کے، پھر اپنے آپ کو دیکھ کے کہتے ہیں اگر پائپ عارف والے کا اور کپڑا علم سے نسبت پا کے بلند ہو سکتا ہے، میرے دل میں غازی رہتا ہے میں بھی بلند ہونا۔ پھر غور و فکر میں پڑ جاتا ہے۔ مہربانی عامی دکان کا پائپ تھا نا، جیسے آپ نے ہم نے سب نے گھروں پہ لگائے ہیں نا۔ میں آتے ہی جعفری صاحب کے گھر گیا، مثال مجھے کہنے لگا شاہ جی چھت پہ چلو، میں نے دیکھا بڑا خوبصورت علم ہے، ہر مومن کے گھر خیر سے ہوتا ہے، خدا ایسے ہی رکھے۔ اور اس بچے نے میرے سے سوال پوچھا کہ شاہ جی کعبے پہ علم لہرایا جائے گا؟ ہاں بیٹا، کالا علم نہیں ہوگا، سفید ہوگا۔ آل محمد کے گھر کا اصل علم سفید ہے، سفید لہرایا جائے گا۔ کعبے پہ لہرایا جانا دلیل یہ ہے مالک تھے گھر کے، وہ آ گئے۔ نہیں جو پریشان ہوئے بیٹھے ہو، جو گھبرائے بیٹھے ہو، تمہاری پریشانی میں تھوڑا سا اور اضافہ ہی کر دیتا ہوں۔ 3 راتیں 4 دن علی کی ماں کعبے رہی، لکھا ہے 4 راتیں بھی ہے، 3 سے زیادہ رہی بی بی، کیونکہ سارے متفق ہیں اگر صرف 3 دن ہوں تو بندہ مہمان، 3 دن سے بڑھ جائے تو بندہ مہمان نہیں میزبان۔ 13 رجب کو علی بادشاہ کی ابا نے 3 دن سے زیادہ کعبے میں رہ کر کائنات کو پیغام دیا، ویسے تو جہاں علی آئے وہ کعبہ ہے، لیکن یاد رکھنا
ملکیت بھی. لو جی ہم نے تو صرف 13 رجب بھی مناتے رہنا ہے. چلو کوشش کرنا نیکسٹ ٹائم صرف 13 رجب منا کے نعرے لگا کے گھر نہ جانا، بلکہ ایک عہد بھی کرنا. اللہ، علی جب آئے تھے کعبے میں بت نہیں تھے، احسان فرما میرے دل کو بھی کعبہ بنا، میں بھی علی بٹھاؤں. مہربانی مہربانی، میرے دل کو، بہت شکریہ، میرے دل کو بھی کعبہ بنا تاکہ میں علی بٹھاؤں. بے دل کا دل بیٹھے، جس کے لیے یہ دل بنا وہ بیٹھے. ارے بھائی جو بے دل کے دل کو دل میں بٹھائے، یہ بڑا کریم گھرانہ ہے، اس کو منا بنا دیتے. میں نے کوئی مشکل بات تو نہیں کی. میرا دل ہے 2-3 جملے اور میں شیعہ اور محب کے بتاتا جاؤں تاکہ مزاج بلند ہو جائے. شیعہ غور و فکر میں رہتا ہے، اگر پائی بلند ہو سکتا ہے ان سے نسبت پا کے، میری بھی تو نسبت جڑی ہے، میں بھی بلند ہو جاؤں. اچھا یہ بتاؤ، جو یہ علم عباس ہے یہ وسیلہ ہے نا، ہماری دعاؤں کا وسیلہ ہے. تو اگر ہم اپنی نسبت سمجھ گئے، ہم بھی تو مخلوق کی دعاؤں کا وسیلہ. یار سوچا کر یار، اکیلا بیٹھ کے سوچا کر یار، اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہ بیچ یار. تو موالی حیدر قرار، تو باکمال ہے، تو ماتمی ہے، تو عزادار ہے، تو پرصدار ہے، تو علم اٹھانے والا ہے، تو عاشق ہے. کوشش کر اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہ بیچ، اپنی اہمیت کو دیکھ، اپنا مقام دیکھ، اپنا مرتبہ دیکھ. حق یہ بنتا تھا ماتمی ہو کے، علی والا ہو کے تو بیماروں کے پاس جا کے کہتا یا علی مدد، السلام علیکہ یا صاحب زمان. ہو ہی نہیں سکتا علی والا بیمار کو سلام امام کو کرنے کے بعد بیمار کو پھوکا دے، بیمار اٹھ نہ بیٹھے. برائے ظہور امام زمان علیہ السلام پر خلوص بلند تر صلوات. درود میں میں نے اجل فرج آل محمد نہیں سنا، ذرا وہ تو پڑھ دو تھوڑا سا. اللہم صلی محمد واجل فرج آل. بھولنا نہیں بیٹا، بلکہ بڑوں کو یاد کرانا. میرا بچہ شاباش، ہم بھول جاتے. اجل فرج آل محمد. فرمایا زمانے کے امام کی زیارت ہوگی، کیوں نہ پڑھے اجل فرج آل محمد، بار بار پڑھے. لو جی اسی سے ایک بات اور عرض کرتا جاؤں. محب اس زبان پہ درود پڑھتا ہے، پھر بھول جاتا ہے. بیٹھے بیٹھے اس کے پاس یہ موبائل کہاں سے آیا، اس نے یہ اچھے کپڑے کہاں سے پہن لیے. یہ درود پڑھنے والا ادھر ادھر کی باتیں، بندہ سامنے ہو تو واہ واہ، چلا جائے تو غیبت. یہ محب کا مزاج ہے. شیعہ وہ ہے جس زبان پہ درود پڑھتا ہے اس زبان سے برود نہیں بولتا. مہربانی، میرے پاس تو یہی ہے، اگر سنبھال سکو تو یار. خدا کی قسم بہت پیچھے رہ جاؤ گے حیدری، مہربانی حضور، بہت پیچھے رہ جاؤ گے. خوش نصیب ہے وہ زبان جو اس گھر پہ درود پڑھے. کیوں کسی کی ہم غیبتیں کریں، کیا پڑھی ہم کیوں کسی کا گلہ کریں. ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. ہم تو علی علی کریں گے، ہم تو حسین حسین کریں گے، ہم تو درود پڑھیں گے، ہم تو قرآن پڑھیں گے. بہت شکریہ حضور. لو جی محب اور شیعہ کی ایک چھوٹی سی بات اور سن لو، واقعے کی طرف آتا ہوں. محب علم عباس دیکھ کر، قرآن دیکھ کر، خاک شفا دیکھ کر پھر ادھر ادھر بھی دیکھتا ہے. شیعہ کہتے نہیں یار، اب علم دیکھنے والی آنکھ مہدی دیکھے گی، حرام نہیں دیکھے گی. یہ ہے فرق. بھائی بہت شکریہ، بھائی بہت شکریہ، بھائی بہت شکریہ، مہربانی عارف والا. علم دیکھنے والی آنکھ اب ادھر ادھر نہیں دیکھے گی. اہل سنت کے اجتماع میں بلا لیتے ہیں کبھی کبھی، سید آئیے دعا کیجئے. ایک اجتماع میں چلا گیا، بڑے بڑے اہل سنت عالم دین تشریف فرماتے. میں نے کہا حضور آپ نے مجھے بلا تو لیا دعا کے لیے، ذرا یہ بتائیے نماز کے بارے میں کیا خیال ہے. کہنے لگے شاہ جی لازم ہے، اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں. میں نے کہا کوئی فائدے بھی ہیں. کہنے لگے جی بڑے فائدے. میں نے کہا کیا فائدہ. ایک صاحب فرمانے لگے نماز دین کا ستون ہے. ایک صاحب فرمانے لگے نماز مومن کی معراج ہے.
میں نے کہا کوئی اور فائدہ قرآن کی روح سے؟ ایک صاحب فرمانے لگے ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء، نماز برائی بے حیائی سے روکتی ہے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا بچوں، ایک اس مجمع میں سے بول پڑا، وہ پیر آیا ہے ایدے کلو ای پوچھ لو کنج پتہ چلے کہ نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اور بات پوچھنے پہ آ گئے تو پھر سرکار زبان سے نکلوا ہی دیتے ہیں۔ لو جی، جب اس نے کہا نا پیر سے پوچھو کہ نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی کیسے پتہ چلے، میں نے کہا اس لیے تو میں نے فائدے پوچھے۔ سب سے بڑا فائدہ، نماز برائی بے حیائی سے بچاتی ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں، نماز بچوں بے حیائی برائی سے بچاتی ہے۔ کہنے والا ہے محمد۔ میں نے کہا کوشش کرو نماز پڑھ کے نہ برائی کرو نہ بے حیائی کرو، نہیں باز آؤ گے تو پھر توہین رسالت ہے۔ ابھی مہربانی، کہنے والا محمد ہے۔ کہنے لگے شاہ جی ٹھیک ہے، آج سمجھ آ گئی، سرکار کا کہنا نہ ماننے والا سرکار کی توہین کرتا ہے، لیکن کیسے پتا چلے میری نماز قبول ہوئی؟ میں نے کہا جب تجھے دنیا کی ہر عورت ماں بہن بیٹی نظر آئے سمجھنا تیری نماز قبول ہو۔ مہربانی مہربانی حیدری برائے ظہور امام زمان علیہ السلام پر خلوص بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ حضور بہت شکریہ۔ اگر نماز برائی بے حیائی سے بچاتی ہے، ماتم بھی تو بچاتا ہے نا۔ امام زمان علیہ السلام کو پاکیزہ چاہیے، یہ ہے بہترین ان کا ہمیں بچانے کا کرم کا انداز ہے۔ کیوں نہ بچیں؟ جب ایک چیز بچاتی ہے تو بچو نا، پریشان تو نہیں ہو گئے؟ انشاءاللہ ہم نے شیعہ بننا ہے، آنکھیں پاک رکھنی ہے، زبان پاک رکھنی ہے، ہاتھ پاک رکھنے ہیں۔ جو قدم امام بارگاہ چل کے جائیں وہ قدم انشاءاللہ کعبے جائیں گے، حرام پہ نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ حضور، بہت شکریہ حضور۔ انشاءاللہ ایک چیز اور، بہت شکریہ حضور۔ محب شیعہ دونوں نیاز تبرک کھاتے ہیں۔ محب تبرک نیاز بھی کھاتا ہے، ادھر ادھر سے بھی کھاتا ہے، کسی کا حق بھی کھاتا ہے۔ میں مہربانی یار بول پڑے ہو عارف والے والوں، کسی کا حق بھی کھاتا ہے۔ شیعہ نہیں کھاتا کسی کا بھی حق۔ وہ کہتے کیوں جائے اس شکم میں کسی کا حق جہاں سبیل حسین کا قطرہ گیا ہے۔ اس حق سے مجھے بات یاد آ گئی، بڑے میسج آتے ہیں بچیوں کے بیٹیوں کے، سید بابا ہمارے باپ ہمیں حق نہیں دیتے، مہربانی کیا کرو بیٹیوں کا حق دیا کرو۔ علی والو دیا حکم ہے، دیا تھا، چپ ہو گئے۔ میں نے کہا پھر حضور سنیے، جو علی والا ہو کہ آج بیٹیوں کا حق نہیں دیتا، اسے محمد کی بیٹی کے حق پہ بولنے کا حق نہیں ہے۔ بھئی بہت شکریہ حضور، مہربانی، بھئی شکریہ۔ لو جی وہ بات یاد ہے نا، سرکار تشریف فرما ہے، ایک محب آیا، بھول تو نہیں گئے؟ کون سی سرکار؟ صلوات اللہ السلام علیہ کے بابا پاک امام محمد باقر علیہ السلام سرکار تشریف ہے۔ بڑا کمال واقعہ ہے، لکھیے گا لوح دل پہ، زندگی میں کام آئے گا۔ بچوں بیٹا پہلے سوال کا جواب نہ دے دوں جی۔ یہ ایک بچہ پوچھ رہا تھا شاہ جی جو 313 ہیں سرکار کے خواص، کیا وہ اس دور سے ہیں یا پچھلے ادوار سے ہیں؟ بچوں دوستو بھائیوں، 313 بادشاہ زمانہ کے خواص کمانڈر ہیں، مرد، 50 خواتین بھی ہیں، تعداد ہے 363، صرف 313 نہیں 363۔ یہ مین ونگ ہے، یہ مین سرکردہ ہے،
یہ مین لوگ ہیں. آگے بڑی تعداد ہے سرکار کے اوانین و انصارین کی. اللہم اجعلنی من اوانہ و انصارہ، میرا اللہ مجھے امام کے اوانین و انصارین میں شمار فرما. بڑی تعداد ہے بچوں اوانین و انصارین کی. جہاں تک 363 کا تعلق ہے، ان کا مزاج ہے سلمان محمدی. مہربانی، ان کا مزاج ہے میسم تمار. ارے بھائی آپ نے اتنا خوبصورت سر ہلایا، میسم کی بات ایک دل کر رہا ہے میں کرتا جاؤں. بھلا کوئی موت کو بھی پانی پلاتا ہے؟ بہت شکریہ، مہربانی حضور، مہربانی. کوئی بھلا موت کو بھی، ہاں علی والے کا یہ مزاج ہے، اولے الامر کے امر پہ چلتے ہوئے لبیک کہتا ہے. تو کیا خیال ہے سلمان کا مزاج بھی تو یہی ہے، جھاڑو دے کر دہلیز پر شکریہ ادا کر کے چلا جاتا ہے. آپ کی مہربانی، آپ نے دہلیز کے قابل بنایا. بڑے سے بڑا مورخ چیلنج دے کے جا رہا، لاہور دور نہیں ہے، کوئی ثابت کر دے سلمان ریش سے جھاڑو دینے کی علی سے تنخواہ کیا لیتا تھا؟ جناب فضہ کی منتھلی سیلری کیا تھی؟ نہیں، یہ کرائیٹیریا ہے عاشقوں کا. یعنی اگر اس کو میں مختصر عرض کروں تو خلوص خلوص خلوص. پتہ ہے بچوں خلوص کون کرتا ہے؟ جو طلب سے بے نیاز ہو. بھائی بہت شکریہ. ایک جملے میں نے عرض کر دیا، جو طلب سے بے نیاز ہو، سوائے شکر کے زندگی کا رخ کہیں اور نہ مڑے. خلوص، خالص. اور جو خالص ہو اس میں ملاوٹ نہیں ہوتی. جس میں ملاوٹ نہ ہو یہ منہ بنا دیتی. نہیں 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 نہیں، میں آرے والے عرض نہیں کر سکا. کوئی بات نہیں، کوئی کچھ پہنچ گئے کچھ نہیں پہنچے. حضور ایک کلیہ پڑھایا جاتا ہے اساتذہ کی طرف سے. بچوں آپ کو بھی بتا رہا ہوں بیٹا، ذرا ذہن میں رکھنا، جس چیز کی سمجھ نہ آ رہی ہو اس کی ضد سے پہچانو. میں آرے والے آیا، جناب اٹھے، مجھے سلام کیا، مہربانی ان کی شفقت ہے، انہوں نے پیار فرمایا. میں نے کہا حضور اس وقت کیا ہے؟ کہنے لگے جی شاہ جی رات. میں نے کہا جی کیسے رات ہے؟ کہنے لگے شاہ جی رات کی ضد ہے دن، اگر یہ دن نہیں تو رات ہے. کچھ چیز سمجھ نہ آ رہی ہو نا، کلو شین یورفو علی ازدادہا، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. اگر یہ رات ہے تو اس کا مطلب دن نہیں، اگر یہ مرد ہے تو اس کا مطلب یہ مستور نہیں. اگر رسول نے کہا تھا سلمان ہم میں سے ہے تو کوئی ایسے بھی ہوں گے جو محمد میں سے نہیں. مہربانی، اسی کی خاطر میں نے ایک بستی مثال کے ذریعے سمجھا. مہربانی حضور، بھائی بہت شکریہ. کوئی ہوں گے، بڑی کوشش کی میں نے تاریخ میں کوئی نام ملے. سرکار نے کہا کون؟ وہ میرے میں سے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں. رحمت العالمین تھے، بادشاہ نے نام ہی نہیں لیا. قدرتی بات ہے، ایک دن دودھ لینے نکلا دودھ کی دکان پہ لاہور میں. ماسک لگا کے پھرتا ہوں. یقین کرو میڈیکل سٹور میں سنی کہتے ہیں وہ آ گیا جس کے پاس علی برائے فروخت نہیں ہے. خدا کی قسم آگے کہتے ہیں سید دعا کر ہمارے نعت خاں بھی محمد کے لیے آئیں، لفافے کے لیے نا. دودھ کی دکان. بہت شکریہ حضور. ارے میں دودھ کی دکان پہ دیکھا ایک بورڈ پہ ایک جملہ سرکار کا لکھا ہے. اس دن پتہ چلا سلمان کو منا بنایا. راز تو تھا سلمان و منا، یہ ہم میں سے ہے، یہ ہم میں سے ہے. سرکار کا فرمان لکھا تھا من غشا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. مہربانی مہربانی. ہر چیز اپنی ضد سے پہچان. جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. ایمان سے بتاؤ صدیوں پہلے مصطفیٰ نے دودھ والے کے لیے فرمایا تھا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. آج کل پیٹرول پمپ والوں نے بھی لکھوانا شروع کر دیا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. قسم سلطان. مہربانی حضور قسم. اچھا چلے ہم نے کوئی بات نہیں، کوئی ملاوٹ کرے، کوئی ہمیں لوٹ لے، پریشان نہیں ہونا. مہدی آ رہا ہے کئی گنا لے گا. بھائی کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سرکار آ رہے ہیں کئی. شیعہ صبر کرتا ہے،
یہ بڑا ضروری ہے. کوئی بات نہیں, یہ آپ کا اور ہمارا نقصان نہیں کرتے جو ملاوٹ کرتے, اپنا کرتے. سرکار نے صدیوں پہلے دودھ والے کے لیے نہیں فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. اصل میں سرکار نے سلمان کو کہا یہ ہم میں سے ہے. آگے فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. محمد کہنا چاہتے تھے جس نے اپنے دل میں بے دل کا دل, جس نے ان کو بٹھا کے کسی اور کو نہ بٹھایا, جس نے انہیں بھی بٹھایا اوروں کو بھی بٹھایا. بھائی بہت شکریہ, بھائی بہت شکریہ, بھائی بہت شکریہ, مہربانی آنے والے ہیں. جس نے بہت شکریہ, ان کو بھی بٹھایا. اس نے ملاوٹ کی, بھائی بہت شکریہ. جس نے صرف انہیں بٹھایا اوروں کو نہ بٹھایا وہ ہم میں سے ہے. ویسے بھی فائدہ ہے جن کو ہم بٹھاتے ہیں نا, یہ سانسوں کی ڈوری تک کے ہیں. سانس ختم انہوں نے کہنا ہے اٹھاؤ میت, لٹاؤ میت, نہلاؤ میت, دفناؤ میت, جنازہ میت, اتنا جلدی رشتہ توڑ کے چلے جائیں گے. وقت ہے امام زمانہ مجھے اور آپ کو اپنے دادے کی مجلس میں بلاتا اس لیے ہے یہ ملاوٹ سے پاک ہو جائیں. کوئی یاد کرے نہ کرے گھبرائے نہیں, قبر میں بھی ہم ہیں, قبر پہ بھی ہم ہیں. مہربانی حضور, آپ کے میرے سماعت کے کیا کہنے ہیں؟ برائے ظہور امام زمان علیہ السلام پر خلوص بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. میں بہت شکر. اچھا, آپ کے مکتب کی کافی دعاؤں میں ایک دعا کمال ہے. ساری دعائیں بہت اچھی ہیں لیکن ایک کمال ہے, نام ہے دعائے عہد. ماشاءاللہ پڑھتے ہوگے, جو نہیں پڑھتے لاہور والوں نے چھپوا کے میری ڈیوٹی لگائی. 19 سال سے میں ہر ممبر پہ آدھی دنیا میں پہنچا چکا ہوں لاہور والوں کی طرف سے دعائے عہد. آپ کے چھٹے لال ولایت نے تعلیم فرمائی. بادشاہ موضوع فرماتے ہیں جو دعائے عہد کی تلاوت کرے گا یا کرے گی روزانہ, میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوگا یا ہوگی میرا بیٹا قبر پہ آئے گا. بس چھوٹا سا ایک جملہ سن لو, بڑا کمال ہے سرکار. اچھا جس کے پاس ہے تو بسم اللہ, جس کے پاس نہ ہو ہم جعفری صاحب کو دے کے جائیں گے. پڑھیے گا, ترجمہ لکھا ہے, ترجمہ ضرور پڑھیے گا تاکہ پتہ تو چلے امام ہم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں. اچھا جی انہوں نے کہہ دیا آئے گا تو پھر وہ آئے گا. گلشن, مہربانی, گلشن اسلام کی بہار دیکھنے والوں, میرا امام نبی کا نظام لائے گا. زمانہ لاکھ مخالف ہو مطمئن ہیں ہم, اس نے کہہ دیا وہ آئے گا تو پھر وہ آئے گا. بس قبر میں ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھ میں آ گیا, اٹھ میں آ گیا. بندہ بندی کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے, دائیں بائیں دیکھیں گے. سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتے ہو؟ مولا وہ کہاں چلے گا جو دفنانے آئے تھے, میرا باپ, میرا بیٹا, میرا بھائی, میرا نانا, میرا ماموں, میرا تایا, میرے, وہ کہاں چلے گئے میرے؟ سرکار فرمائیں گے جن کو تو میرے میرے کر رہے, اگر وہ تیرے ہوتے یہاں ہوتے, تیرا اصل میں ہوں جو یہاں موجود. بھائی بہت شکریہ, بھائی بہت, اتنا سا ٹائم لگتا ہے. کوشش کرو, وقت ہے, دل کو ملاوٹ سے پاک کر لو. کسی کو ساتھ رکھو تو ان کی خاطر. میں تو اعلان کرتا پھر رہا ہوں خدا تمہیں اولادیں دیں. مہربانی کرو بچپن میں اذان و اقامت کان میں کہتے ہی کہو میرا بچہ نہیں بلکہ کہو مہدی کی امانت ہے. میرا نہیں, یہ میرے امام کی امانت ہے. میری بچیاں آپ بھی سکھی رہو گی ورنہ بات نہیں مانتے آج کل. میرا نہیں, میرے مولا کی امانت. میرا تو تھا ہی نہیں, میرا ہوتا تو میں پیچھے سے لاتا, پیچھے سے تو لایا ہوں میں علی کو. بہت شکریہ. لو جی واقعہ بڑا کمال ہے, وہ رہ نہ جائے. وہ جابر نہیں جو جابر عبداللہ الانصاری, وہ نہیں, یہ اور جابر ہے. سرکار کے سامنے آیا, اے فرزند رسول, سرکار حالات بڑے ٹائٹ ہیں, کھانے پینے کے لیے کوئی پورا سلسلہ نہیں, سرکار کچھ دیجئے, میرا وقت اچھا گزر جائے. سرکار نے اس کی طرف دیکھ کے فرمایا تیرے دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. انوکھا عارف والے واقعہ ہے, تیرے دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں
حیران ہے، پریشان ہے، یہ تو کسی کو گھر سے خالی نہیں لوٹاتے۔ لمحہ نہیں گزرا، ایک شیعہ آیا، پہلے محب آیا تھا، اب ایک شیعہ آیا، تاریخ نے نام قمیت اسدی لکھا ہے۔ سرکار کے سامنے سلام کر کے کہتے ہیں فرزند رسول، آپ کی شفقت، آپ کی عنایت، آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے اپنے دروازے پہ آنے کا موقع دیا۔ فرزند رسول، آپ کے کرم سے میں نے کچھ لکھا ہے آپ کی شان میں، سناؤں؟ امام فرماتے سنا۔ اس نے نظم قصیدہ شروع کیا، مکمل کیا۔ سرکار نے غلام کو حکم فرمایا، جا اندر سے 10,000 اشرفیوں کی تھیلی لے کے آ۔ غلام تھیلی لے کے آیا، ذرا دیکھنا شیعہ کا معیار، خدا کی قسم میں کہتا ہوں کیا ہی بات ہے، عاشقوں نے ہم تک کس انداز سے پیغام پہنچایا۔ معیار دیکھیے گا، تھیلی لے کے آیا، اس کو آ کے تھیلی دی۔ قمیت نے تھیلی کو نہیں دیکھا، اسے دیکھا جس کا دیکھنا عبادت تھا۔ یہ ہے معیار شیعہ یار، بھی بہت شکریہ۔ قمیت نے تھیلی کی طرف نگاہ نہیں کی۔ اچھا وہ حیران ہے، میں نے مانگا تو مجھے فرمایا تیرے دینے کے لیے کچھ نہیں، اس نے نہیں مانگا تو عطا۔ سنتے جائیے گا، بڑے کمال اسرار ہیں، وقت نہیں ایک ایک جملے پہ بات کی جا سکتی ہے۔ سرکار میرا دل ہے ایک اور سناؤں؟ خیال کیجئے گا، یہ نہ سوچئے گا کہ آج کی طرح والا سلسلہ ہے، سنانے لگو تو ادھر ادھر سے جب نوٹ دیکھیں تو کہتے ہیں اور سناؤں۔ یہ وہ سلسلہ نہیں، یہ عاشقوں کا معاملہ ہے۔ دے دے میرا اللہ حسینیت کو بھکاری نہیں سپاہی دے دے۔ حق بنتا تھا ممبر پہ آنے والوں کا، سننے والوں کے مزاج بلند کرتے، ان کو عاشق بناتے، ان کو بتاتے کربلا عاشق بنانے کی فیکٹری ہے، ان کو بتاتے تمہیں امام نے بلایا، تمہیں بھی مولا سلمان بنانا چاہتا ہے، تمہیں بھی حر بنانا چاہتا ہے، تیار ہو جاؤ۔ کسی نے اس لیول پہ بات ہی نہیں کی، کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی محسوس ہی نہیں کرتا۔ ان کو بتایا جانا چاہیے تھا بھائی تمہیں حر بنانے کے لیے بلایا گیا۔ کوئی تم سے سوال بھی کر سکتا تھا بھائی ہماری کیا اوقات ہے، ہم حر کیسے بن سکتے؟ پڑھنے والے کو بتانا چاہیے تھا اگر ہم حر نہیں بن سکتے امام کو کہو امام بارگاہ کا دروازہ بند کرے۔ اس کا مطلب دروازہ کھلا ہے تو دلیل ہے، وہ چاہتے بن نہیں سکتے، آؤ میں بنا دوں۔ ہو سکتا ہے پھر کوئی سوال کرتا بھائی حر تو وہ تھا، اگر میں بن گیا اس میں اور مجھ میں فرق کیا ہے؟ پڑھنے والا بتاتا بھائی تیرے اور اس میں بڑا فرق ہے، وہ بھی کمال تھا، اگر تو سمجھ گیا تو تو باکمال ہے۔ او بھائی میں کیسے باکمال؟ پڑھنے والا پھر بتاتا بابا دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں ماننا۔ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ سچیاں گلاں جو مہربانی، بہت شکریہ، مولا آپ کو خوش رکھے، اپنا سفر جاری رکھو منزل تک پہنچنے کے لیے، ذہن بیدار رکھو، بت توڑو، ملاوٹ نکالو۔ کربلا بھی حر کا مزاج لینے جایا کرو، کفن نہیں۔ بندے کہیں گے شاہ جی پہلی دفعہ عارف والے آئے ہمیں تو پریشان کر کے چلے گئے، ہم نے تو لے کے ہی رکھے ہیں۔ آپ کہتے ہو کفن، او بھائی کفن وہ لے جس کو مرنے کے بعد بخشش کا شک ہو۔ نہیں اچھا لگ رہا تو خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ یار، جس کو بہت شکریہ۔ حیدری کچھ بندے پریشان ہو گئے کہ سید ممبر پہ کیا کہہ گیا۔ بھائی میں فتویٰ نہیں دینے آیا، میں مفتی نہیں، میں تمہارے ذہن بلند کرنے آیا ہوں۔ جاؤ کربلا حسین کی مرضی لے کے آؤ، حسین کی رضا لے کے آؤ، حر کا مزاج لے کے آؤ، فضا سی کیفیت لے کے آؤ۔ معصوم فرماتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہو ہمارا دنیا کے جس کونے میں دفن ہو، ہم وعدہ کرتے ہیں اٹھے گا کربلا سے۔
وعدہ فرما رہے ہیں، وعدہ کرنے والے عام نہیں سچے ہیں، اور سچا آپ کے مکتب میں وہ نہیں جو زندگی میں جھوٹ نہ بولے، آپ کے مکتب میں سچا وہ ہے جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ بے مشہوروں نے کہا ہم وعدہ کرتے ہیں، ہو ہمارا دنیا کے کہیں کونے میں دفن کیوں نہ ہو، اٹھے گا کربلا سے۔ جس نے کربلا سے اٹھنا ہو وہ بھی کفن ڈھونڈتا پھر نہ، کربلا جاؤ، حسین کا مزاج جو وہ دینا چاہتے ہیں اور جیسا حسین سے وہ لے کے آؤ، جاؤ پتہ نہیں کیا واپس ہو تو وہ نہ ہو۔ یا میں حیران ہوتا ہوں، ہماری خواہش ہوتی ہے جی ہم زوار صاحب ہیں، اب ہمیں زوار پکارا جائے، لا کے جیسا چاہتا ہے ویسے بنا کے بھیج۔ میں محسوس کر رہا ہوتا ہوں میرے پاکستان میں ماشاءاللہ گھروں میں کھانے پک رہے ہوتے ہیں، جی آ گئے کربلا سے، آؤ ہمارے گھر کھانا کھاؤ۔ ہمیں چلو ویسے مومن کی ضیافت کرنا، دعوت کرنا اچھی بات ہے، محبتیں بڑھتی ہیں، لیکن کربلا سے جو واپس آئے اس سے تو دعوتیں کھلا کے، اس سے بہتر ہے تو اس سے پوچھ تو لے کے کیا آیا ہے؟ اتنی دور سفر کر کے گیا تھا، لے کے کیا آیا ہے؟ وہ کہے گا جی خاک شفا تبرک، ان کو ٹھیک ہے، لیکن حسین نے کیا دیا ہے؟ یقین کرو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ غور و فکر کی طرف توجہ کرو، روزی بات رہ نہ جائے۔ بس میں چند منٹ اور لے کے میں مصائب کے دو چار جملے، ایک بچے کا سوال رہ گیا وہ عرض کرتا ہوں۔ حضور تیسری نظم سنائی، تیسرا قصیدہ سنایا، سرکار نے تیسری دفعہ غلام کو کہا 1000 اشرفیوں کی تھیلی اور لے آ۔ 30,000 اشرفیوں کی تھیلی کمیت اسدی کے زانوں کے ساتھ، مگر کمیت تھیلی کو نہیں دیکھتا، تھیلیوں کو نہیں دیکھتا، کمیت اسے ہی دیکھتا ہے۔ یوں بیٹھے جیسے بندہ تشہد میں 2 زانوں نہیں بیٹھتا، سرکار کے سامنے یوں بیٹھا ہے۔ آپ نے تو حکم نہیں فرمایا، میرا دل ہے اس کے قصیدے کا ایک جملہ بتاتا نہ جاؤں۔ یہ کیسے حمد ہے اس خدا کی جس نے مجھ جیسے کو ان جیسوں کے سامنے ثنا کرنے کا موقع دیا، جن کے بابا علی کے نام کے سہارے زمین بھی قائم ہے، آسمان بھی قائم ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، سرکار مجھے اجازت ہے؟ کمیت اسدی، سرکار مجھے اجازت ہے؟ فرماتے کمیت مجھے جانتے ہو؟ سرکار آپ امام ہیں، آپ زمانے کے حاکم ہیں، آپ کے سر پہ دستار امامت و ولایت ہے، آپ نبوت کی دستار کے بھی وارث ہیں، آپ تبرکات انبیاء کے بھی وارث ہیں۔ سرکار کی تعریفیں کرنے لگا۔ بادشاہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، یہ بھی جانتے ہیں ہم جس کو دیتے ہیں واپس نہیں لیتے۔ سرکار اس میں کوئی شک نہیں، آپ جس کو عطا کرتے ہیں واپس نہیں لیتے۔ فرمایا ہم نے 30,000 اشرفیوں کی تھیلیاں دی، ہاتھ کیوں نہیں لگایا؟ لو جی جو جواب دیا ہے بس وہ سن لو، کمال ہی کمال ہے۔ حضور آپ نے تو حکم فرمایا 2، لیکن بس ایک ہی واقعے پہ اکتفا کریں گے، اتنا ہی سنبھال لو تو بڑی بات ہے۔ حضور عرض کرتا ہے اے شہنشاہ معظم، اے حجت دوراں، اے زمین پر خدا کا مظہر، اے آل حاکم، اے مہربان باپ، اے شفیق ماں۔ میں زمانے کے امام کے القاب بھی ساتھ ساتھ سنا رہا ہوں۔ اے دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ بہتری چاہنے والے، اے قبر کے اندر اور قبر کے اوپر، اے وہ جو ہماری سفارشیں خدا کی بارگاہ کرنے والے ہیں۔ نچوڑ بڑا کمال ہے، آرے والے والو، نچوڑ بڑا کمال ہے۔ بات مکمل کروں؟ تھک تو نہیں گیا آرے والے؟
आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। सरकार हुज्जत दौरां, ए ज़मीन पे खुदा की मेहरबान हस्ती, ए शफीक बाप, ए मेहरबान माँ, आया है। बड़े खूबसूरत अलकाब हैं। सरकार एक बात अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। सरकार आपने तो करम फरमाई ये थैलियाँ दी, लेकिन सरकार अर्ज़ है, एहसान फरमाइएगा, ये कलम किसका सदका अता हुआ? बस मैं उस मोड़ पे आपको ले आया। आने वाला है बादशाह मुआज़म। बल्कि जाफरी साहब, मैं आपसे अब फीस मांगने लगा हूँ। न्याज तो अब नजर अल्लाह नियाज़ी हुसैन मुझे खिलाई है, अब मैं फीस मांगने लगा हूँ। एक बहुत बड़ा पैनाफ्लेक्स हर इमाम बारगाह में लगवाओ, जहाँ जहाँ तक बस चलता है। अली बादशाह ने कूफे के मिंबर पे बैठ के उठ के फिर इशारा करके फरमाया था, ये है कूफे का मिंबर जिस पे मेरा बेटा बैठेगा। सरकार ने फरमाया ये खुतबा देगा। जाफरी साहब, मैं सारे खुतबे लिखवाने का नहीं कह रहा, सिर्फ एक जुमला लाजमन लिखवा के हर इमाम बारगाह लगवाओ। सरकार फरमाते, मेरा बेटा दुनिया वालों से आके एक सवाल करके कहेगा, दुनिया वालों हमारे घर की मवद्दत का हिसाब दो। पूछना है बादशाह ने, हमारे घर की मवद्दत का हिसाब दो। पूछने वाला वो है जो कौन पे तसर्रुफ रखता है। मवद्दत के जवाब के लिए कोशिश किया करो, तैयारी शुरू कर दो। कोशिश करो दिल को काबा बनाओ, बुत तोड़ो। कोशिश करो इनको बिठाओ, बाकियों को निकाल दो। किसी से प्यार करो तो इनकी वजह से, किसी का साथ दो तो इनकी वजह से, किसी के घर खाना खाओ तो इनकी वजह से, किसी को खिलाओ तो इनकी वजह, सारी इनकी फौज होनी है। और खुदा करे कोई अली वाला पीछे न रह जाए, सब सरदार के काबिल बन जाए। सिर्फ मैं 1 मिनट बेटियों को एक पैगाम देना चाहता हूँ। मेरी बच्चियाँ, आप बुनियाद हो हमारी तरबियत की। आपकी गोदों में ही परवान चढ़ के हमने आगे निकलना है। मेरी बच्चियाँ, कोशिश करो, हमें जो ही हम दुनिया में आए हमारे कानों में कहो इमाम की अमानत। कोशिश करो बच्चियाँ, बचपन से हमारे छोटे छोटे हाथ माथे पे रखवा के काबे की तरफ रुख करा के सलाम करवाओ, अस्सलामु अलैका या बकियतुल्लाह। ऐसी आदत पड़ जाएगी, ऐसी पड़ जाएगी, सुबह सुबह उठ के फिर हम कहेंगे अस्सलामु अलैका या बकियतुल्लाह। जब बड़े होंगे आपसे पूछेंगे, अम्मा ये सलाम क्यों कराया, इसका फ़ायदा क्या है, फिर आपने ही बताना है। जिनकी शरीयत में सलाम करना सुन्नत हो, उनकी शरीयत में जवाब देना वाजिब है। मेरी बच्चियाँ बहुत शुक्रिया, मेरी बेटियाँ बहुत शुक्रिया, मवालिया ने हैदर करार। मेरी बच्चियाँ कोशिश करो, हमें बचपन से ये समझाना शुरू कर दो, हमारे सामने होते हो कोई हरकत नहीं करते, हमसे डरते हो, बाहर जाते हो हम नहीं होते, ऐनुल्लाह होता है। और मेहरबानी बेटियाँ कोशिश करो, आटा गूंदो जिस जो हमें खाना बना के खिलाओ, नादे अली मज़हर लजाए, डोई चलाओ अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल हुज्जत इब्न हसन, प्याज काटो अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरज आले मुहम्मद। हमें बेटियां पाकीज़ा लंगर खिलाओ। कोई पूछ सकता है ये क्या काम शुरू कर दिया, जिस वक्त देखो नादे अली, अल्लाहुम्मा को नादे अली। मेहरबानी हजूर, मेहरबानी हजूर, क्योंकि आने वाला मक्ता जो है, नहीं बच्चों आपने देखा होगा हमारे मेंबर पे पढ़ने वाले हमारे जो ज़ाकिरीन भाई हैं वो कसीदा शुरू करते हैं, पहला पढ़ते हैं, दूसरा बंद पढ़ते हैं, तीसरा मिसरा पढ़ते हैं, फिर कहते हैं अब तवज्जो करना मैं मक्ता पढ़ने लगा। मक्ता यानी मैं पूरी नज़म का निचोड़, मैंने जो कुछ लिखा है वो आखिरी 2 मिसरों में है, अब तवज्जो करना। अच्छा, मक्ता सुनाने के लिए तवज्जो क्यों चाह रहे होते हैं? ज़रूरी है, क्योंकि जो मैंने मेहनत की पहले शेर से लेकर 12वें तक आया, भाई बहुत शुक्रिया, भाई बहुत शुक्रिया, भाई बहुत शुक्रिया, भाई बहुत शुक्रिया।
وہ یہی تو خدا بار بار کہتے ہیں، اور دنیا والوں میں نے آدم بھیجا، میں نے نوح بھیجا، میں نے ابراہیم بھیجا، میں نے موسیٰ بھیجا، میں نے عیسیٰ بھیجا، میں نے زکریا بھیجا، میں نے مصطفیٰ بھیجا، میں نے مرتضیٰ بھیجا، میں نے مجتبیٰ بھیجا، میں نے عسکری بادشاہ بھیجا، توجہ اب میں مقتا مہدی بھیجنے لگا، آنے والا ہے۔ اب میری اور آپ کی ڈیوٹی ہے کہ ہم بھی عہد کریں، انشاءاللہ ہم بھی بنیں گے۔ دیکھو یار، ہر معاملے میں ہم یہ کہتے ہیں ہم کریں گے، ہم کھائیں گے، ہم اٹھیں گے، ہم پہنیں گے، ہم جائیں گے، نوکری کریں گے تو تنخواہ لیں گے، کاروبار کریں گے تو منافع کمائیں گے، گھر بنا رہے ہیں اس میں رہیں گے، رات کو سو رہے ہیں صبح اٹھیں گے، صبح کام پہ جائیں گے، بچے پڑھا رہے ہیں پڑھا لکھا کے بڑے آدمی بنائیں گے، ہر چیز میں مستقبل۔ پھر حق بنتا ہے نا ہم اور بھی بنیں گے، ہم فضائیں، بہت شکریہ حضور، یہ بھی عہد کر لیا کرو، ہم فضائیں بھی بنیں گی۔ سرکار کو یقین کیجئے حضور، میں لندن بیٹھا ہوں اہل بیت ٹی وی پہ، آپ نے سوال کر ہی لیا تو میں ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرتا ہوں، جو ویسے میں اتنی تقریر کرنی تھی، میں شکر گزار ہوں جعفری صاحب نے مجھے ٹائم پہ محدود نہیں کیا، میں شکر گزار ہوں، بس یہی ہوتا ہے کہ مجھے پیغام پورا دینے دیا جائے اور بس اتنا ہی کافی ہے، کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی کھانے نہیں مانگتا میں، کوئی میرا سوال نہیں ہے، میں شکریہ ادا کرنے نکلتا۔ میرے سے سوال ہوا، مہربانی حضور، میرے سے سوال ہوا، ایک قوم کے قریب نہر ہے جس کے بارے میں ہے کہ امام کا انکار کرنے والوں کے خون سے بھری جائے گی، بتائیں سید کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ میں کون ہوتا ہوں معصوم کے فرمان کو نعوذ باللہ میں کچھ کہوں کہ یہ ہے یا نہیں؟ نہیں، کلام الامام امام الکلام۔ میں نے ایک بات کی ہے، میں نے کہا میں نے کربلا سے سیکھا، اگر ریت آج بھی ان کو سمجھ جائے، میرا دل مانتا ہے نام تھا نہیں انہوں نے جون کا لکھ دیا، اگر ریت سمجھ جائے تو انشاءاللہ امام ارادت اللہ ارادہ بدل لیں گے، دیر لگتی ہے، اس لیے تو چار مصرے بس آرے والوں پڑھنے نہیں تھے، آپ کی محبت کو دیکھتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، با وفا بنتے بنتے بے وفا بن جاؤ گے، تم نے سوچا بھی نہ ہوگا تم کیا سے کیا بن جاؤ گے، مت دکھاؤ حسین کے ساتھ تجارت کے ہنر، ورنہ ہر بنتے بنتے ہرملا بن جاؤ۔ بھائی بہت شکریہ، مہربانی حضور، مہربانی، آپ کے کیا کہنے، میں یار سماعت کے کیا کہنے، امید ہے جو میں گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر کے جا رہا ہوں گا ضرور غور و فکر کرو گے۔ آئے ہو دو پرسے کے جملے بھی، خون روتے امام کو دے جاؤ، کوشش کیا کرو کوئی بھی مصائب پڑھے ضرور کہا کرو مولا تیرے گھر کا بڑا ارمان ہے۔ معاشرے کا رواج ہے عارف والا والو، کوئی کسی کا چلا جائے نا، جا کے ملتے ہو، جو وارث موجود ہو اس کو کہتے ہو یار تیرے فلاں کا بڑا درد ہے، تیرے فلاں کا بڑا ارمان ہے، یہی کہتے ہو نا۔ زمانے کے امام کو بھی کہا کرو تیرے اکبر کا بڑا ارمان، تیرے اصغر کا بڑا ارمان، تیرے قاسم کے ٹکڑوں کا بڑا ارمان، مولا تیری دادیوں کے دربار جانے کا بڑا۔ اللہ اکبر، میرا دل ہے، میرا دل محترم میرے خیال تابوت برآمد کروانا ہے، میرا دل ہے میں شہزادیوں کا تھوڑا سا سفر سنا جاؤں۔ نانے کے مزار پہ رات کو جانے والیاں بابا کے کہنے پہ کوفہ آ گئی، علی بادشاہ نے حسن کو کہا حسن لال میرا دل چاہتا ہے میری شہزادیاں میری زندگی میں ایک دفعہ کوفہ ضرور آئے۔ حسن لال اگر شہزادیوں کی تمنا ہو میرا شہزادہ میں کچھ احکامات صادر کر رہا ہوں، اس کو یاد رکھنا میرا حسن لال، میرا پہلا حکم یہ میری بیٹیوں کو دن کو سفر نہ کروانا، رات کو سفر کروانا، شرم و حیا والی نے سفر کبھی نہیں کیا۔ دوسرا حسن لال کوشش کرنا جو ساربان ہو جس کے پاس ناکہ کی مہار ہو نا، عروہ غفاری کو دینا، وہ سنتا بڑا اونچا ہے، نظر بھی اس کو تھوڑا آتا ہے، اس کو ناکہ کی مہار دینا،
یا علی فرماتے میری غیرت گوارا نہیں کرتی میری بیٹیاں آپس میں گفتگو کریں کوئی غیر سن نہ لے۔ ناکا کی مہار عروہ غفاری کو پکڑانا۔ حسن لال جہاں شہزادیوں کے محمل ہونا دائیں بائیں آگے پیچھے سواریاں رکھنا، ہو سکتا ہے کوئی تیز آ رہا ہو، ان کو تو نہیں پتا شرم و حیا والی باہر آ گئے۔ حسن لال تھوڑے تھوڑے وقت کے بعد پوچھتے رہنا تھک تو نہیں گئی؟ حسن لال پردوں کی ڈیوٹی عباس کو دینا ہے، مہربانی یار۔ حسن لال پردوں کی ڈیوٹی عباس علمدار کو دینا ہے۔ سرکار نے جا کے پیغام دیا، بابا کی اس طرح خواہش ہے، بابا فرما رہے ہیں اس طرح میرے حکم ہے۔ شہزادی نے روک کے کہا بابا کا حکم ہے تو ضرور جائیں گے، ہم نے سفر طویل کبھی کیے نہیں۔ شہزادی بابا نے یہ بھی کہا تھا جب کوفے کے باہر پہنچو تو رک جانا، مجھے پیغام دینا، میں بیٹیوں کو لینے خود آؤں گا۔ سفر شروع ہوا، آرے والے والوں، سفر شروع، رات کو سفر دن کو آرام۔ واحد ہستی ہے عباس علمدار جس نے ایک لمحے کے لیے بھی آرام نہ کیا۔ کبھی گھوڑا دوڑا کے ادھر، کبھی گھوڑا دوڑا کے ادھر، کبھی گھوڑا دوڑا کے ادھر، کبھی پیچھے آواز جا کے دیتے، کہتے خیال کرنا میری آقا زادی باہر آ گئی ہے، میری آقا زادی باہر آ گئی ہے۔ آنے والوں کو تو نہیں پتا یہ آنے والی شہزادی کون ہے، خیال کرنا کوئی تیز آگے نہ آ جائے۔ پھر جب شہزادی کو اترنا ہوتا عباس پہلے ہاتھ آگے کرتے، پھر زانو کرتے، پھر شہزادی نیچے قدم رکھتی۔ جب سوار کرانا ہوتا پہلے زانو پھر ہاتھ، پھر شہزادی مہمن پہ بیٹھتی۔ جو ہی شہزادی اتر جاتی یا چڑھ جاتی غازی جلدی جلدی سر سے امامہ اتارتے، امامہ اتار کے قدموں کے نشان مٹا دیتے تھے۔ کسی نے پوچھ لیا غازی یہ قدموں کے نشان مٹانے کا راز کیا ہے؟ سرکار کہتی ہے میری غیرت گوارا نہیں کرتی کسی غیر کی نگاہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چھوڑ دیا سارا مضمون، بڑا طویل مضمون ہے، آرے والو ذرا صبر سے سننا۔ سفر مکمل ہو گیا، کوفے کے باہر علی بادشاہ بیٹیوں کو لینے خود آئے۔ شہزادی نے بابا کو دیکھا، بابا نے آ کے شہزادی کے محمل کا پردہ ہٹایا، ہٹا کے پوچھتے ہیں تھک تو نہیں گئی؟ آواز دے کے کہتی ہے بابا سفر بڑا طویل تھا، آپ کی زیارت نے ساری تھکاوٹ ختم کر دی۔ سرکار فرماتے آؤ عروہ غفاری تم چلے جاؤ، میں بیٹیوں کی ناکا کی مہار خود پکڑوں گا۔ علی بادشاہ ناکا کی مہار پکڑ کے تھوڑا آگے چلے، ایک مقام پہ دیکھا علی نے عباس علمدار، بہت ساری عورتیں ہیں، غازی سے بات کر رہی ہیں۔ غازی کیا ہوا؟ آقا یہ کہتی ہیں ہم نے شہزادیوں کی زیارت کرنی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں غازی کوئی کوفے میں مرد باہر نہیں ہے، غازی انہیں کرنے دے۔ غازی نے روتے ہوئے آنکھیں بند کر کے کہا آقا کرنے تو دوں مگر جس مقام پہ کرنا چاہ رہی ہیں یہ بازار ہے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی میری آقا زادیاں بازار میں۔ اللہ اکبر۔ یا علی نے شہزادی کو بتانا شروع کیا شہزادی یہ وہ موڑ ہے، یہ نکڑ ہے، یہ دربار کو راستہ جاتا ہے، یہ چوک ہے، یہ بازار ہے۔ بی بی رو کے کہتی بابا یہ چیزیں تو بھائیوں کو بتائی جاتی ہیں۔ سرکار فرماتے ہو سکتا ہے کوئی تیرا بھائی بچے ہی نہ، لے کے سرکار آگے چلے، بس ایک منزل اتنا کافی سمجھنا۔ آرے والوں میری ہمت نہیں پڑتی، مصائب بس مومنین مجبور کرتے ہیں، میں اتنا پڑ گیا۔ یا علی بادشاہ نے شہزادیوں کو بتانے کے بعد اچانک نگاہ کی، کوفے کی عورتوں نے اپنے گھروں کی چھتوں پہ ٹوکریاں رکھی ہیں جس میں پھول ہیں، انہوں نے شہزادیوں کو دیکھتے ہی پھول برسانا شروع کر دیا۔ علی کی آنکھیں جو ہی گئیں گریہ شروع کر، علی بادشاہ نے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ علی روتے ہوئے کوفے والی عورتوں کو دیکھتے ہیں، دیکھ کے کہتے کوفے والیوں